بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز صدا بن کے، دعا بن کے جن جن سماعتوں تک پہنچ رہی ہے، پہنچے گی، ان سب کی خدمت میں مجھ ناچیز حقیر فقیر عاجز کا عاجزانہ سا سلام پہنچے۔ اس یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ، آپ اور آپ کی ذات سے وابستہ تمام رشتے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اپنے اپنے مقام پر، اپنی اپنی جگہ پر، اپنی اپنی منزل کی طرف گامزن ہوتے ہوئے حق سچ کی صدا بلند کرنے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ اور رشتے یہ بھی سوچتے ہوں گے، کوشش کرتے ہوں گے کہ جہاں تک ہو سکے حق سچ کی صدا کو جب بلند کریں تو اپنا انداز، اپنا رویہ اس طرح اور اس ادا سے رکھیں کہ سننے والا، سمجھنے والا سمجھ سکے، محسوس کر سکے کہ جب حق سچ کی صدا بلند ہوتی ہے تو یہ اسی سورج کی مانند ہوتی ہے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں خود بخود راستہ ڈھونڈتے ہوئے ان اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتی ہیں کہ جو کچھ ہی لمحے پہلے سیارات کے سائے تلے موجود ہوتے ہیں۔ میں یہ بھی امید و یقین رکھے ہوئے ہوں کہ ہم اپنے اپنے حصے کی شمع کو روشن کرنے کی مکمل کوشش کریں گے۔ ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ جہاں تک ممکن ہو صدق کے دل سے حق سچ کی صدا کو بلند کرتے ہوئے اپنی ذات سے ابتدا کریں گے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں گے، اپنے اندر مثبت تبدیلیوں کو رائج کریں گے، اس کے بعد کسی اور سے امید کرنے کی کوشش کریں گے۔ بات کو شروع کرتا ہوں۔ ویسے تو ہم سب کسی نہ کسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی واسطہ، لنک سوشلی بن جاتا ہے، مل جاتا ہے، نکل آتا ہے۔ کچھ لوگوں کی شکلیں ملی جلی نظر آتی ہیں، کچھ کے رویے ایک جیسے لگتے ہیں، کچھ لوگوں کے انداز، کچھ لوگوں کی آواز، کچھ لوگوں کے بولنے کا انداز، کچھ لوگوں کے لکھنے کا انداز، کچھ لوگوں کے پرکھنے کا طریقہ، کچھ لوگوں کا سوالات کرنا، کچھ لوگوں کے جواب دینے میں محاوروں کا، کہانیوں کا جواز بنا کے جواب دینے کا انداز، ہر کوئی کہیں نہ کہیں سے جا کے آپس میں ملتا ضرور ہے۔ جب ہم آپس میں ملتے ہیں تو ہمیں جس چیز کی اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے غرض۔ ہمارے اندر یہ ناسور کہاں تک موجود ہے، یا ہمارے اندر یہ خوبی کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، ہماری سوچ، ہمارے الفاظ، ہمارے خیالات، ہمارے اندر تڑپتی یا آزادی کی خواہاں محبت، خواہش طلب کا پرندہ کہاں تک پھڑپھڑاتا ہے، کہاں تک ہمیں لے کے جاتا ہے، یہ تبھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کسی ایسے شخص یا شخصیت کے سامنے جا کے بیٹھتے ہیں کہ جس سے ہمیں کوئی غرض ہوتی ہے، جس سے ہمیں کوئی مطلب ہوتا ہے، یا جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے، اگر یہ شخص ایسا کر دے، اگر ہم اسے ایسا کروا لیں تو یہ بہتری رونما ہو سکتی ہے۔ سوچ ہے، سوچ کا سفر ہے، خیال کا سفر ہے، سوال کا سفر ہے۔ سفر تو جاری و ساری رہتے ہیں، ہم رہیں یا نہ رہیں، مگر سفر جاری رہتے ہیں۔ جو سب سے پہلا سفر ہے، جسے ہم بچپن میں بھی سنتے آئے ہیں کہ اگر بچہ روتا نہیں تو ماں کو دودھ دینے کا خیال نہیں آتا۔ ہم نے اپنی اپنی ضرورتوں کو محاوروں میں، سوالات میں، خیالات میں، طریقہ کار میں اس طرح سے ڈھال لیا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کب، کہاں، کیسے، کس موضوع کو لے کے اس کا اختتام کس بات پہ کریں گے، نہیں پتہ چلتا۔ ہم نے تو یہاں تک سیکھ لیا ہے کہ پہلے وقتوں میں
جب کڑوی دوائی دی جاتی تھی تو ناک کو پکڑ لیا جاتا تھا، یا اگر کسی چیز کی اسمیل اچھی نہیں لگتی تھی تو ہم ناک بند کر کے پی لیتے تھے، یا کوئی کڑوا زیادہ ہوتا تھا تو ساتھ چینی کھا لیتے تھے. کچھ ایسا ہوگا سسٹم، یا شہد کے ساتھ. لیکن اب تو شوگر کوٹڈ گولیاں، اگر شوگر کوٹڈ میڈیسن آ سکتی ہے تو پھر شوگر کوٹڈ رشتے بھی اویلیبل ہوں گے. غرض یہ کہ ایک کا کام ہے آپ کے لیے آسانی کرتے ہوئے آپ کو شفا کی طرف لے کے جانا، اور ایک کا کام ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے اور اس کا کام ہو جائے. ہیں دونوں ایک چیزیں، ایک سے آپ کو فائدہ ہے اگر اللہ تعالیٰ شفا دے دے تو، اور ایک سے آپ کو نقصان ہے اگر اللہ تعالیٰ نے وہ ہار یا مات آپ کے حصے میں لکھ دی ہو تو. کام دونوں ایک جیسا ہی کرتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ جب ہم صاحب سوال بنتے ہیں اور سامنے والے سے جواب کے طالب ہوتے ہیں، طلب کرتے ہیں، اور اگر اس کے جواب دینے کے انداز میں تھوڑا سا پوز آ جائے، اگر وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، ہمارے اندر کی بے چینی ایک دم سے بڑھ جاتی ہے. اور اکثر و بیشتر معاملات زندگی میں سوالات یا سوال کرنے کے طریقے اس طرح سے وجود پاتے ہیں کہ ہم جب صاحب سوال ہوتے ہیں تو ہمارے اندر کشمکش کا جو عالم ہوتا ہے اس کو اگر ہم سامنے والے شخص کی آنکھوں میں بھانپ لیں، دیکھ لیں کہ اس کے پاس میرے سوال کا جواب نہیں ہے، ہم وہاں زیادہ دیر رکتے نہیں ہیں، ہم اٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اگر کوئی شخص صاحب جواب نہیں ہے تو اس میں اس کا کوئی کمال یا اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. اگر وہ جان بوجھ کر صاحب جواب نہیں بن رہا تو پھر اٹھ جانا ہی بہتر ہے. دوستو، کبھی آزما لیجئے گا اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، کہ جب آپ اپنے ضمیر کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے اپنے ہی آپ کو جواب دہ ہوتے ہیں تو جو آپ کی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، جہاں جہاں پر آپ اپنے آپ کو خطا کا وہ پتلا سمجھتے ہیں کہ جس نے جانے انجانے میں نہیں، جان بوجھ کر نہ جانے کتنے دل دکھا دیے، نہ جانے کتنے لوگوں کو کس طرح سے، کس انداز میں دھوکہ دے دیا، نہ جانے آپ نے اپنی مجبوریوں کے ہاتھوں مجبور ہو کے کہاں کہاں سے کنارہ کشی اختیار کر لی، نہ جانے آپ نے کیوں کر اس بھلائی کے سفر پہ چلنا پسند کیا کہ جس کی وجہ سے آپ کے اپنے آپ سے اتنے دور ہو گئے کہ اگر آپ مڑ کے دیکھیں تو حالات کی گرد کے اندر کوئی بھی نظر نہیں آتا، مگر ایک دھواں سا، ایک گرد سی موجود ہے خلا میں، فضا میں، اور اگر دیکھنا چاہیں تو فقط اپنا وجود ہی نظر آتا ہے اور کوئی دوسرا وجود نظر نہیں آتا. اور کبھی کبھی ہم ترقی، کامیابی اور کامرانیاں کے ساتھ حاصل کرنے کے بعد آگے بھاگتے چلے جاتے ہیں اور جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو فقط صدائیں رہ جاتی ہیں کہ جن کو ہم نے سن کر بھی انسنا کر دیا تھا. ایسی بہت سی آوازیں دلوں سے بھی نکلتی ہیں جب آپ کسی کی محبت کا مقام پاتے ہیں، کسی کی چاہت کا مقام پاتے ہیں، کسی کے لگاؤ میں آتے ہیں، کسی کو آپ سے انس ہو جاتا ہے، کسی کی آپ خواہش میں وجود پا لیتے ہیں، کسی کی ضرورت بن جاتے ہیں، تو ہر آواز یا ہر صدا زبان اور لہجے یا حلق سے نہیں نکلتی، بلکہ کچھ آوازیں اس کے بعد قلب سے نکلتی ہیں. خیالات آوازیں دیتے ہیں، صدائیں دیتے ہیں. آپ کے اندر وہ تڑپ، وہ خواہش، وہ تصور جو وجود پا چکا ہوتا ہے، جب وہ آواز دیتا ہے تو وہ آواز روح سے نکلتی ہے، وہ دل سے نکلتی ہے. اور جب آپ کی خواہش کا وجود آپ کی سوچ اور تصور کی حدوں کو پار کرتا ہوا بے نیازی کے عالم میں آپ کی روح کا حصہ بن جاتا ہے، تو پھر آپ صدا دیں یا نہ دیں،
جب آپ اپنی آنکھوں کو موندتے ہیں، بند کرتے ہیں، تو آپ اسی شخص اور شخصیت کو اپنے ارد گرد، اپنے پاس محسوس کر لیتے ہیں۔ کہنے میں یہ باتیں یقیناً بہت آسان ہیں، لیکن اس حد تک پہنچنے کے لیے جن جھاڑیوں سے اپنے وجود کو مخمل کا بناتے ہوئے گزرتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ وجود ان جھاڑیوں کے ساتھ اٹکتا ہے، اور نہ جانے کتنے چھید ہوتے ہیں، نہ جانے کس طرح سے ریزہ ریزہ اور چھنی ہو کر وجود وہاں سے نکلتا ہے، یہ بات کی منزل ہے۔ ہمیں تو آج تک اس بات کی ہی کوئی مدلل دلیل نہیں مل سکی کہ چاہ کے ٹوٹنا چاہیے یا ٹوٹ کے چاہنا چاہیے۔ ہم تو آج تک یہ بھی نہیں سمجھا سکے یا سمجھ سکے کہ جب کبھی بے شمار خواہش یا بے حساب طلب یا لامحدود تڑپ آپ کے وجود کے اندر رقص کرتی ہے، تو آپ کی کیفیت، اندرونی کیفیت کے ساتھ بیرونی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ آپ کے سامنے موجود جو لوگ الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں، کیا وہ آپ کو سنائی دیتے ہیں؟ پھر کیا آپ کے پیاروں کی کہی ہوئی باتیں آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی ہیں پھر؟ یا فقط وہی جو آپ کے اندر ایک نہ سمجھ آنے والا ایک رقص شروع ہو جاتا ہے کہ فقط وہی جاری رہتا ہے؟ یا آپ اپنے آپ کو کس انداز میں، کس طرح سے بکھرنے سے بچاتے ہوں گے؟ کوئی آپ کو سمجھ نہ لے، کوئی آپ کی آنکھوں میں سے، ان آنکھوں میں موجود سرخی میں سے آپ کی پچھلی رات کا کرب، تڑپ محسوس نہ کر لے، پڑھ نہ لے، کس طرح سے چھپاتے ہوں گے؟ اور اکثر و بیشتر آج کل کے دور میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید صاحب یا صاحبہ محبت جیسی کسی بیماری میں مبتلا ہو چکی ہیں، جبکہ اکثر و بیشتر لوگ اس چیز سے بے نیاز ہو کے محبت کے آگے اور اس سے بھی آگے کی منزل کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ صرف فرق کتنا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو لذت عشق تو عطا ہو جاتا ہے، مگر وہ صاحب بیان نہیں ہو سکتے۔ جب آپ کسی در پہ جھک کر کچھ سلام کرتے ہیں، کچھ سجدہ دیتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو آپ کی اپلیکیشن تو سبمٹ ہو جاتی ہے۔ ہونے کے بعد اس کا آپ کو ریٹرن کیا ملنا ہے، کیسے ملنا ہے، یہ بات کے معاملے ہیں۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کسی درگاہ پہ، کسی در پہ، کسی گھر پہ مدتوں آتے رہتے ہیں، مگر صاحب سوال ہی رہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایک لمحے کے لیے آتے ہیں اور جواب لے کے چلے جاتے ہیں۔ وہ رنگ دیتا ہے، رنگنے والا وہ عطا کر دیتا ہے، کیونکہ جب آپ تڑپ کی منزل سے گزر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے اندر موجود آپ ہی کا عکس آپ کو دیکھ کر، آپ کی کیفیت کو دیکھ کر آپ کو یہ محسوس کرواتا ہے کہ ابھی کچھ اور جلن باقی ہے، ابھی کچھ اور ٹکڑے ہو سکتے ہیں تیرے جذبات کے، ابھی مزید تو ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، ابھی بہت سی جگہ موجود ہے جہاں چھید ہونا باقی ہے۔ پھر آپ کس طرح سے اس دنیا کو فیس کرتے ہوں گے، دنیا والوں کی باتوں کو فیس کرتے ہوں گے؟ اور جو لوگ اسی راستے پہ چلتے ہوئے
دائیں بائیں ہوئے بغیر کوئی کیا کہہ سکتا ہے، کہے گا، کیوں کہے گا، کہاں تک کہے گا، اس سے بے نیاز ہو کے گزر جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو آتے ہیں صاحب سوال بن کر اور جواب لے کے چلے جاتے ہیں، مگر جب ہم ایک دستک میں 2 دستک کا مقام چھوڑ دیتے ہیں، دوسری دستک کا مقام چھوڑ دیتے ہیں، یا دوسری جگہ یا دوسرے در کا مقام چھوڑ دیتے ہیں، خالی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، تو وہاں سے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور شامل یا داخل ہو جاتا ہے کہ یا تو آپ کے لیے بہت بھلائی لے کے آتا ہے یا پہلے سے بھی زیادہ برائی لے کے آتا ہے۔ بات تو ساری سمجھ کی ہے۔ جب آپ سوال بھی کرتے ہیں اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ میرا سوال صحیح بھی ہے کہ غلط ہے، مانگتے بھی ہیں، جس سے مانگتے ہیں پھر یہ سوچتے ہیں کہ وہ دے گی کہ نہیں دے گا۔ اس جیسی ساری باتیں کہ میں روز یہاں پہ آتا ہوں یا آتی ہوں، لوگ کیا سوچتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہوں گے، کیا لوگ مجھے روز دیکھتے ہوں گے؟ تو جب آپ اپنے آپ کو سائل بھی سمجھتے ہیں اور اس کے باوجود یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں منسلک ہوں کچھ رشتوں سے، ناتوں سے، لوگوں سے، علاقے سے، تو جب آپ کسی بھی نسبت کو اپنی ذات میں زندہ رکھتے ہیں تو پھر آپ صاحب سوال نہیں ہو سکتے۔ بامقصد و بامعنی سائل بنتا ہی اس وقت ہے کہ جب وہ اپنی ذات کی نفی کی اس انتہا کو چھو لیتا ہے کہ میں نہیں بس تو پھر اس کے سوال کو رنگ لگ جاتا ہے، وہ رنگا جاتا ہے، اسے جواب آ جاتا ہے، اس پہ مہر لگ جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم صاحب سوال بھی ہیں، معاشرے میں بھی ہیں، دوست احباب میں بھی ہیں، اپنی خواہشات کے تابع بھی ہیں، اور روز اپنے آپ کو جا کے مخاطب کرتے ہیں، اپنی ذات کو ٹٹولتے ہیں، مگر اپنے اندر کی صدا یا آواز یا سوالوں سے نہیں بلکہ لوگوں کی نگاہوں سے، تو پھر ہم صاحب سوال سے کسی حد تک مطلبی، غرضی یا موقع پرست بن جاتے ہیں، یا تو خود کو اتنا جھکا لینا ہے، سوچنا ہی نہیں کہ کسی نے کچھ کہا تو کیا کہا، کب کہا، کس وقت میں گھر سے نکلا، کس وقت لوٹ کے آیا، کتنی بار پکارا، کب تک پکاروں گا، پکارتا ہی چلا جا رہا ہوں، تو پھر جواب آ جاتے ہیں۔ پھر آپ کی بےتابی کو بھی رنگ لگ جاتا ہے، آپ اس کے ہو جاتے ہیں، وہ آپ کا ہو جاتا ہے، نواز دیتا ہے آپ کو وہ۔ دوستو، اس بات کو یہیں پر ہی اختتام پذیر کرتے ہوئے، آپ کی اور آپ کے ذات سے وابستہ رشتوں کی خیر مانگتے ہوئے، بے شمار عزت پائیں، عزت کا مقام پائیں، آسانیاں پائیں، اور وہ توفیق پائیں کہ جس سے آپ ان آسانیوں کو تقسیم بھی کر سکیں، ترقی کریں، کامیابیاں پائیں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش میں اپنی ذات کی نفی کے مقام چن لیں، اور اللہ کی ذات پاک اس میں آپ کی رہنمائی فرمائے، آپ کی مدد فرمائے، اور اللہ کی ذات پاک آپ کو اپنے علاوہ کبھی بھی کسی کا بھی محتاج نہ کرے۔ آپ کی زندگی ہے اچھی گزرے، شاد رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں، خوشیوں میں رہیں۔ اجازت چاہتا ہوں آپ سب کا عکس مکمل یا ادھورا مگر عکس۔ خوش رہیں، آمین ثم آمین۔